28 سال کے اندر جوانی دماغ پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، نوجوانی کی حالت کس طرح ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیتا ہے، بس بہت زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو حضرت والا گوا سے تعلق رکھتے ہیں اور بیلگام میں مدرس ہیں، اور حضرت والا کا بس اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ واسطہ ہے، وجہ کہ حضرت بڑے بڑے اللہ والوں کے خیر مقام ہیں۔ حضرت کی سادگی ہے کہ مسکراتا ہوا چہرہ، سادہ مزاج اللہ والوں کی صفت ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے حضرت کی باتوں کو غور سے سنیں، اور انشاءاللہ اگر مناسب لگے گا تو ایک 5-10 منٹ مجلس کے آخر میں ذکر کی بھی مجلس منعقد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال تعالى ففروا إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اصولی بات ہے اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اصول بنا دیا۔ جس طرح اس دنیا میں پیدا ہونے والا انسان ایک دن پیدا ہوتا ہے، اسی طرح اسی انسان کی زندگی میں وہ دن آئے گا کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس گھر میں پیدا ہونے پر خوشیوں کا ماحول تھا، جلیبیاں تقسیم ہوئی تھیں، مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھیں،
دوستو وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارا انتقال ہوگا اور کوئی اسی گھر میں ایک دوسرے کو پلانے کے لیے پانی دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد موت سے پہلے کی جو زندگی ہے، جو مرحلہ ہے، وہ اس لیے دیا کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ سچی بات ہے، اس دنیا میں اللہ کو ہر مسلمان مانتا ہے، اللہ کو ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن کڑوی بات یہ ہے اللہ کی بہت کم مانتے ہیں۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جماعتوں میں نکلنا ہوتا ہے، اللہ والوں کی آمد، ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جب انتقال کا وقت آیا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ دعا میں ایک جملہ دوستوں بڑا عجیب کہا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ میری زندگی میں 60 سال تک میرے دل میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دوستو غور کریں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والوں نے کیسے زندگی گزاری۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ اس دنیا میں اللہ کے بعض ایسے بندے گزرے جنہوں نے 20 سال تک، کتنے سال؟ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آج ہمیں نیکیوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، موبائل کے لیے، یوٹیوب کے لیے، فیس بک کے لیے، انسٹاگرام کے لیے گھنٹوں ٹائم۔ جس اللہ نے اتنی پیاری زندگی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، چلنے کے لیے پیر میں طاقت، کام کاج کے لیے ہاتھ میں طاقت، صحیح زندگی کے لیے صحیح دماغ، جس اللہ کی اتنے احسانات، ہائے افسوس آج کے انسان کے پاس اسی اللہ کے لیے وقت نہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں میں فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء میں گیا، پتا چلا کہ پانی ختم ہو گیا، نل میں پانی نہیں آنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بیت الخلاء میں بر وقت پانی کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ دوستو اللہ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ اکبر، اور آج ہمارے پاس اسی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں۔
جی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، جب ان کا انتقال ہو گیا نماز جنازہ کے لیے لاکھوں لوگ پہنچے۔ جب جنازہ تیار تھا نماز جنازے کے لیے، حضرت کے خلیفہ کھڑے ہو گئے، اعلان کیا حضرت کی نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی زندگی میں 4 چیزیں ہوں گی۔ حضرت کی نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس کی زندگی میں 4 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، ذرا غور سے سنیں، نمبر 1، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اس کی تہجد نہ چھٹی ہو۔ نمبر 2، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھٹی ہو۔ نمبر 3، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی اس کی اثر کی سنت نہ چھٹی ہو۔ نمبر 4، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی کسی غیر محرم عورت پر اس کی نظر نہ پڑی ہو۔ جب یہ اعلان ہوا سارے لوگ پریشان، کون ہوگا اللہ کا ایسا بندہ جس کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہیں؟ پوری زندگی میں اثر کی سنت نہ چھٹی ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہو، تہجد کبھی نہ چھٹی ہو، غیر محرم عورت پر نظر نہ پڑی ہو، کون ہوگا ایسا اللہ کا بندہ؟ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سب کی نظر سامنے جنازے کے پاس، دیکھیں گے آج کون نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا ایک آدمی روتا ہوا آگے بڑھا۔ حضرت کا جنازہ جو تھا کفن کا کپڑا ہٹا کر حضرت کے پیشانی پر بوسہ دے کر روتے روتے کہنے لگا، حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن آج آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ پھر اس بندے نے سارے لوگوں کے سامنے اللہ کی قسم اٹھائی کہ یہ 4 چیزیں میری زندگی میں موجود۔ پھر اس بندے نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ سے جب لوگ فارغ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا اس وقت کا بادشاہ التمش تھا۔ دوستو غور کریں، ایک وقت کا بادشاہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اتنا پابند ہو کہ کبھی تہجد نہیں چھٹی، کبھی عصر کی سنت نہیں چھٹی، کبھی غیر محرم عورت پر نظر نہیں پڑی۔ دوستو بتائیں کل قیامت کے دن ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا؟ اس دنیا میں کیسے کیسے اللہ کے بندے گزرے میں کیا بتاؤں۔ گجرات میں اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، علماء حضرات جانتے ہوں گے، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، بڑے عالم دین، کروڑوں علماء کے شیخ۔ ابھی حال میں ان کا آپریشن ہوا، عمر بھی زیادہ ہے۔ اب آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے دوائیاں دی، گولیاں دی۔ عام طور پر گولیوں میں ایک قسم کا ہلکا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندے کو اچھی نیند آتی ہے۔ حضرت کا اپنا کہنا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری تہجد نہیں چھٹی، کبھی نہیں چھٹی۔ اب جب بڑھاپا آ گیا
آپریشن ہو گیا، دوائیاں بڑھ گئی، حضرت کے خادم کے ذریعے سے پتا چلا رات سونے سے پہلے پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں، پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں، جتنا ہو سکے اتنا پانی پیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہنے لگے جب پیٹ بھر کر پانی پیتا ہوں تو زور سے پیشاب آتا ہے، جب پیشاب زور سے آتا ہے بستر سے اٹھنا پڑتا ہے، جب بستر سے اٹھ جاتا ہوں تو رات کے 2 بجے سے فجر کی نماز تک اللہ کے ذکر میں اور عبادت میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوستو، اللہ والے اس طرح بہانے کر کے اپنی بیماریوں کو چھپایا کرتے ہیں، اور ہم یہ کہ اپنی بیماریوں کا بہانہ کر کے اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل ہم ایک جگہ حاصل میں بیٹھے تھے، ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پیارے قاری ہیں، ہمارے گاؤں کے ہیں، ان کے بھائی کا نکاح تھا، تو نکاح کے دوسرے دن میسج آیا، کہنے لگے کہ ولیمہ کے دن ہوٹل ہال میں جاتے وقت راستے ہی میں اٹیک آ گیا۔ غور کریں کہ جس کی آج شادی کل ولیمہ، موت اتنی عجیب چیز ہے کہ ہال پہنچنے سے پہلے اٹیک آ گیا۔ ہمارے یہاں علاقے میں کولہاپور علاقہ مشہور ہے، وہاں پر ایک نکاح ہوا، بڑا مالدار گھرانہ۔ جب نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی، گاڑی کے اندر دلہا، دلہن، دلہے کے ماں باپ، دلہے کی بہن، ڈرائیور۔ اب گاڑی میں گئی، راستے میں زوروں کی بارش، بڑی زوروں کی بارش۔ دلہے کے باپ نے کہا کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، جب بارش کم ہو جائے گی تب آگے کو نکلیں گے۔ ڈرائیور نے کہا یہاں رکنے کی کوئی جگہ نہیں، کچھ آگے چل کر رک جاتے ہیں۔ ڈرائیور نے کچھ گاڑی اور آگے چلائی، ایک جگہ جا کر کھڑے ہوئے۔ جہاں کھڑے ہوئے تھے اتنی زور سے ہوا چلی، بازو کا ایک بہت بڑا درخت جڑ سے اکھڑ کر ان کی گاڑی میں گر گیا اور سب کے سب گاڑی میں ختم۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے، جس باپ نے زندگی بھر کے کمائی سے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، وہ بیٹی اپنے سسرال میں قدم بھی نہ رکھ پائی۔ ہم کس امید کے ساتھ زندگی اس طرح جی رہے ہیں؟ نہ نمازیں، نہ تلاوت، نہ عبادت، نہ حقوق کی ادائیگی، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول کی محبت، نہ اللہ والوں کی محبت۔ قرآن کو دیکھیں تو قرآن پر دھول، موبائل کو دیکھیں، موبائل کی اسکرین پر دھول نظر نہ آئے تو دن میں 5 مرتبہ رومال سے، ٹی شرٹ سے پوچھتے رہیں گے۔ کیوں؟ موبائل کا دھول پسند نہیں اور قرآن پاک کے ڈبوں کو زنگ لگ گیا۔ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے۔ دوستوں، میں کیا بتاؤں؟ ہماری نمازیں آج صحیح نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی ڈھنگ نہیں، نہ سنتوں کی اتباع، نہ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صحابی، دنیا میں ان کو بشارت مل گئی کس بات کی؟ کہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا جنت کا،
لیکن کیا حال تھا، اپنی زبان پکڑ کر روتے تھے، کہتے تھے ابو قحافہ کی زبان تو اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا، اگر تو چاہے تو مجھے جنت لے جائے، تو چاہے تو مجھے جہنم لے جائے۔ جس کے لیے جنت کا فیصلہ، ان کو اپنی زبانوں پر بھروسہ نہیں، اور آج ہم گانے، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں، برائیاں کیا کیا بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم اپنی عبادت کے لیے ہمیں دیا تھا، آج اس جسم کا ایک ایک حصہ گناہوں کا مرکز بن چکا ہے۔ آنکھیں گناہوں میں، کان گناہوں میں، پیر گناہوں میں، دل گناہوں میں، کون سا گناہ باقی رہ گیا جو ہم نے نہ کیا ہو؟ اگر نہیں کیا ہے، بالیقین یہی وجہ ہوگی کہ اس گناہ کے کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں گناہوں سے بچیں۔ آج پوری دنیا میں گناہ گناہ گناہ۔ میرے شیخ کے شیخ محی السنہ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک گناہ بھی۔ آج ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کی 4 نصیحتیں آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ حضرت فرماتے تھے، اے دوست، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اے دوست، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے اس دنیا میں رہنا ہے۔ بتائیں ہمیں دنیا میں کب تک رہنا ہے، کسی کو معلوم ہے؟ میں دواخانے میں گیا کسی کی عیادت کے لیے، ایک آدمی نے بڑا عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگا اپنے خاندان کی ایک عورت کا کہ 9 مہینے تک ماں نے اپنے حمل کی حفاظت کی، پورے 9 مہینے۔ آخر وقت میں کیا ہوا اللہ کو پتا، جب بچہ پیدا ہوا تو مردہ پیدا ہوا۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے، اے دوست، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے اس دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ آخرت کی زندگی کتنی لمبی زندگی۔ جماعتوں میں سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اگر پوری دنیا رائے کے دانے سے بھر دیا جائے، 1000 سال میں ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھا کر لے کر جائے، پوری دنیا رائے کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال میں ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھائے لے کر جائے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں پورے دانے ختم ہو سکتے ہیں، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت فرماتے تھے، اے دوست، دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ اگلی نصیحت تو بڑی عجیب ہے، فرماتے تھے، دوست، گناہ اتنے ہی کر
جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ دنیا کی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرمایا گیا۔ اندازہ لگائیں، جہنم کی آگ پھر 3000 سال تک گرمایا گیا ہو، وہ آگ کتنی گرم ہوگی؟ میرے دوستو، سچی بات ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، اتنے کمزور، ہمیں اپنے پیشاب پر قابو نہیں، ہمیں اپنے پیشاب پر قابو نہیں۔ ہم ایسے گناہ کر لیں کہ جہنم کی آگ کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ ابن رجب حنبلی ایک بہت بڑے محدث گزرے، کہتے ہیں کل قیامت میں سورج بالکل سر کے اوپر ہوگا اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، کوئی سر تک، کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضرت نے کیفیت لکھی اس پسینے کی، فرماتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم، اتنا گرم، اتنا گرم، اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے، اس پسینے کی گرماہٹ کی بنیاد پر سارا پہاڑ پگھل جائے گا۔ اتنا بدبودار پسینہ، اتنا بدبودار پسینہ، اگر اس پسینے کا ایک قطرہ اس دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو بہت دور کی بات، جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے۔ اے دوست، گناہ اتنے ہی کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ رات سونے سے پہلے دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور آج کل کے نئے کیمیکل گھروں میں لا کر رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ رات میں مچھر نہ کاٹے۔ جی، رات میں مچھر نہ کاٹے۔ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، معمولی مسا مچھر وہ ہمیں کاٹے، ہمیں برداشت نہیں ہوتا، قبر میں موجود سانپ بچھوؤں کے ڈھسنے کو کیا برداشت کر پائیں گے؟ اے دوست، گناہ اتنے ہی کر جتنا تجھ میں عذاب سہنے کی طاقت ہو۔ آگے فرماتے تھے، اے دوست، گناہ ایسی جگہ کر جہاں تجھے تیرا رب نہ دیکھ سکے۔ بتائیں، دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے؟ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو تو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، جو تو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ بیڈ روم میں بیٹھ کر گناہ، دروازہ بند کر کے گناہ، پردے مکمل طور پر کھڑکیوں پر ڈال کر گناہ، موبائل کا غلط استعمال کر کے ہسٹری میں جا کر پوری ہسٹری ڈیلیٹ کر دینا، یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی کو پتہ نہ چلے۔ یاد رکھنا، جن امنیوں سے موبائل کے اسکرین پر، گوگل پر غلط چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دوسروں کو سینڈ کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تفسیر کی روشنی میں کل بروز قیامت اللہ منہ پر مہر لگا دیں گے اور یہی امنیاں کہیں گی، اللہ ہم نہیں چاہتے تھے آپ کی نافرمانی کریں،
اس بندے نے ہمارا غلط استعمال کیا، خذوہ فاعتلوہ، پکڑو اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک ڈالو۔ دوستو گناہ کو معمولی مت سمجھنا،